پہلے اور جب کسی عورت کا کوئی شوہر مر جاتا، اس کا پتی مر جاتا، تو اس کو منحوس کہا جاتا تھا. اس کو اس کے شوہر کے ساتھ میں دفنا دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ میں اس کو جلا دیا جاتا تھا، اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا اس کو. یا تو پھر ایسا ہوتا تھا جب کسی عورت کا آدمی مر جاتا تو ساری زندگی وہ سفید کپڑوں میں رہتی، اس سے چوڑیاں چھین لی جاتی تھی، اس سے جینے کا ادھیکار، اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا اس کا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، اس کی زندگی ختم بس. اور آج بھی جانے کتنے مذہب ایسے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عزت اور وقار جو دیا عورت کو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام نے دیا. میرے آقا نے عزت اور وقار عورت کو جینے کا جو حق دلایا وہ مذہب اسلام نے دلایا. فقط اسلام ہی ایک ایسا ہے جس نے عورت کی تکلیف کو محسوس کیا، عورت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دلایا، ادھیکار دلایا. مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے نیتاؤں کی طرح صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا کہ عورتوں کی عزت کرو. کہا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے. میرے آقا نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں بیوہ عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میرے آقا نے اپنی بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سنو دنیا والوں، اب کسی کے شوہر کے ساتھ اس کی عورت کو، اس کی بیوی کو اب نہیں جلایا جائے گا، نہیں دفنایا جائے گا اس کے جنازے کے ساتھ، بلکہ بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا ادھیکار دیا جائے گا، حق دیا جائے گا. شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے، مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتے، شرم نہیں آتی؟ بغیر تو پڑھو تو ہسٹری، مذہب اسلام کو پڑھو. بکواس کرتے ہو، بھونکتے ہو تم. کتنی عزت دی تم نے عورتوں کو. سنو اسلام کیا کہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے نا، بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت کا ایک ذریعہ ہے. اور وہی بیٹی جب بڑی ہو جائے تو اپنے شوہر کا وہ 3 مکمل کرواتی ہے. اور وہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس سے زیادہ کسی مذہب نے عورت کو اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت نہیں دی. پڑھو تو اسلام کو. اسلام کیا ہے اس کے بعد میں اپنی گندی زبان کھولو. قسم خدا کی آج بھی اگر بچیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا ہے، زندہ نہیں جلایا جاتا تو یہ میرے مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. ورنہ بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بچیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا. یہ عزت ہے، یہ وقار جو دلایا ہے یہ میرے آقا نے دلایا. یہ مذہب اسلام نے عزت دی جو عورت کو، کسی بھی مذہب نے اتنی عزت نہیں دی ہے. اور یہ جو آج مرتد ہو رہی ہیں نا ہماری بہن بیٹیاں بچیاں، یہ اس کی وجہ بھی ہے یہ دین سے دوری ہے. اگر یہ سمجھ لینا ان کو عزت، ان کو جینے کا ادھیکار کس نے دلایا نا، تو یہ قسم خدا کی گھر کا دروازہ نہ دیکھیں باہر نکل کے. باہر تو نکلنا دور کی بات، پردہ کرنا تو دور کی بات، یہ اپنا ایک ناخون تک نہ دکھائیں گی غیروں کو. اگر یہ سمجھ لیں ان کو کیا سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے. میرے حضور نے ان کو عزتیں دلائی ہیں. ان کو کیا سمجھا جاتا تھا، ان کو کیا سمجھا جاتا تھا. اب یہ تو بھونکتے ہی ہیں، ان کی تو فطرت ہے، ان کی تو فطرت ہے بھونکنا. لیکن ہمارے اپنے وہ حالات ہیں، ہماری خود کی، ہماری بہن بیٹیوں کے وہ حالات ہیں. ہمارے گھروں میں دینی تربیت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کر رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو. اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس بھارت میں امن و سکون عطا فرمائے. ہندو مسلم بھائی چارہ اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.